الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بہت سے کاز دیے تھے، بہت سے مشن دیے تھے، اور ان مشن اور ان مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کریں، مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی تجارت کریں، اپنے دیگر ذرائع کو آزادی کے ساتھ استعمال کریں، مسلمان دنیا میں دوسری قوموں سے ممتاز ہو کر ایک اچھے طریقے سے اپنی ترقی کریں۔ اب انبیاء کی زندگی کو دیکھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایسے مشن کے طور پر قائم فرمایا۔ چنانچہ ہمارا ملک پاکستان جو قائم ہوا ہے، اس ملک کے قائم ہونے کے پیچھے بھی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ انبیاء کے مقاصد میں سے ایک تھا، اور اس امت نے ان مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ اگست کا مہینہ 14 اگست کی تاریخ جو گزر چکی ہے، پچھلی دفعہ میں نے کچھ بات کی، اس دفعہ میں اس کو کوشش کروں گا کہ مکمل کروں کہ یہ جو 10 محرم کے اندر کربلا کا ایک پیغام ہے، یہ بھی ہمیں سمجھاتا ہے کہ اپنے دین کی آزادی کے لیے اپنی مملکت کو آزاد رکھنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ یہ بھی ہمیں سمجھاتی ہے کہ اپنے دین کی آزادی کے لیے اپنے وطن کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی وہ کس کے لیے تھی؟ وہ نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، وہ فتویٰ نہیں دینے دیتے تھے۔ یزید ابن معاویہ نے حضرت حسین اور ان کی تمام اولادوں کے لیے جو وظائف مقرر کیے تھے، ایک مہینے کا وظیفہ 5,5 ہزار ریال، 5,5 ہزار دینار، ایک بندے کا، اہل بیت میں سے ایک بندے کا وظیفہ اتنا بڑا تھا۔ اس کے باوجود، اور اپنی تجارت الگ تھی، لیکن اس کے باوجود کیا کاز لے کے نکلے تھے، کیا مشن لے کے نکلے تھے، اور اس مشن کے پیچھے شہید ہوئے، تو وہ مشن کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تو اس ملک کا شکریہ ادا کرنا، اس ملت اسلامیہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ جی آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ایسا ملک دیا ہے جس میں ہم آپ کا نام بے دھڑک ہو کے لے سکتے ہیں، آپ کا نام ہم حفاظت کے ساتھ لے سکتے ہیں، آپ کا نام لینے میں ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بہت سی خامیاں ہیں، بہت سی خامیاں ہوں گی، کرپشن ہے ہمارے ملک میں، پاورٹی ہے ہمارے ملک میں، بے روزگاری ہے ہمارے ملک میں، غربت ہے ہمارے ملک میں، افلاس ہے ہمارے ملک میں، دھوکہ دہی ہے، یہاں پر کوئی کام پیسے دیے بغیر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ایسے بہت سے کام ہیں جو نہیں ہونے چاہیے لیکن ہو رہے ہیں، بلکہ یہ کہ سینکڑوں کام ہیں جو نہیں ہونے چاہیے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا ملک دیگر ملکوں کی نسبت کئی گنا زیادہ اس میں وہ مراعات ہیں جو کسی دوسرے ملک میں نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں
پوری دنیا نے اپنی مسجدوں کو بند کیا، حتیٰ کہ حرم پاک بھی بند کر دیا گیا، مسجد نبوی بھی بند کر دی گئی، لیکن ہمارے ملک میں مسجدیں بند نہیں ہوئیں۔ یہ چھوٹی بات ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا ہو جس کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہو، ہمارے ملک میں نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو کافر قرار دیا گیا ہے، قانونی طور پر قرار دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ چلو ہم نے کسی مولوی صاحب نے کہہ دیا، قانونی طور پر قرار دیا گیا۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب 10 برس تک یہ شریعہ کورٹ کے، جو سپریم کورٹ کا شریعہ بینچ ہے، اس کے جج رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ جو احتجاجات ہوتے ہیں اور یہ ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا انسان ہے، اس کو کسی قانون کی کسی کلاز کے اوپر اعتراض ہے کہ یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہ شریعہ کورٹ میں چیلنج کرے، اس کی بات مانی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں کرتی ہیں تو اپنے پتہ نہیں کس کام کے لیے، چندوں کے لیے یا کس کے لیے ہوتا ہوگا۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے اپنا باقاعدہ بیان ہے، اور حضرت نے بیان فرمایا کہ ہم کئی لوگوں سے کہتے تھے کہ بھئی اگر آپ کو پاکستان کے اندر سود کے مسئلے پہ اعتراض ہے، آپ شریعہ کورٹ میں لے کر آئیں، ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ پاکستان کے کسی کلاز کے اندر حدود آرڈیننس کے اوپر کوئی چیلنج ہے، آپ اس کو لے کر آئیں اور کورٹ کے اوپر لگیں، اور پاکستان کے قانون میں یہ شکیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی عام شہری ان پڑھ انسان وہ اگر اعتراض کرے گا تو وکلاء حضرات اور جج حضرات اس کے مقدمے کی پیروی کریں گے، اور کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ 10 برسوں میں میرے سامنے جتنے مسائل آئے اور جتنے لوگوں نے رجوع کیا، میں نے منتیں کی کہ آجو شریعہ کورٹ کے اندر آجو، تمہارا کام مفت میں ہوگا لیکن آؤ تو صحیح۔ لیکن کوئی اس کے پیچھے چلنے، کوئی اس کو فالو کرنے کو تیار نہیں، بس جلد سے جلوس ہر کوئی کر لیتا۔ ہمارے ملک میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کو جو شریعت کے پیرائے کے اندر، آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے، دوسرے ملکوں کے اندر کیلنڈر چلتا ہے، جیسے یہ کیلنڈر چھپا ہوا ہے نا آپ کا، جنوری فروری مارچ اپریل کا، دوسرے ملکوں میں کیلنڈر چھپا ہوا ہے، چاند نظر آیا یا نہیں آیا آپ کو عید اسی پہ کرنی پڑے گی۔ ہمارے ملک میں ہے کہ کمیٹی اعلان کرے گی عین شریعت کے مطابق، تب جا کے آپ عید منا سکتے ہیں، تب جا کے آپ روزہ، اگرچہ کچھ لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں لیکن اس ملک کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کرو اختلاف، ہم تم کو کچھ نہیں کہتے۔ یعنی اتنی زیادہ وسعت ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر اللہ کی نعمت کیا ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارا یہ ملک ہمیں جو دیا ہے، یہ ایسے ہی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے وہاں سے، حضرت نوح علیہ السلام کے علاقے کے اوپر جب لوگوں کا تسلط ہوا تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام اور صرف 80 یا 90 لوگوں کو دین پر قائم رکھنے کے لیے بقیہ لوگوں کو ختم کیا، عذاب نازل فرمایا، اور سب کے سب کو ختم کر کے ان 80 سے دوبارہ دین کا پرچار کرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، چلے حضرت موسیٰ تو بعد میں آتے ہیں، کنعان کے اندر جو بیت المقدس آج کہلاتا ہے، کنعان کے اندر کیا تھا کہ یہاں پر معاملہ ایسا تھا کہ دین کا پرچار ویسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ نے ساری کہانی چلائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے بھائیوں نے ایک غلط پلان بنایا، پھر ان کو کنویں میں ڈالا، کنویں سے قافلے نے اٹھایا، قافلہ راستہ بھولا اور حضرت یوسف کو مصر میں جا کے بیچ دیا۔ عزیز مصر جو کہ اس وقت کا ایک بڑا وزیر تھا، وزیر خزانہ تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ خریدنے کے بعد حضرت یوسف کو اپنے گھر رکھا، غلاموں کے ساتھ نہیں رکھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت وزیر کے گھر میں کروائی۔ وزیر کو دیکھتے ہمارے استاد جی مولانا حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، فرماتے تھے کہ میں وہاں پر دلی میں تھا، حضرت میرے استاد جی انڈیا کے تھے، پھر پاکستان میں مائگریٹ کر لیا تھا، تو میں دلی میں تھا، تو وہاں جو دلی کی جامع مسجد ہے وہاں پر ایک حوض بنا ہوا ہے، کہ اورنگزیب عالمگیر اس حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا ایک غلام بھی تھا، اور ان کا ایک وزیر تھا جو کہ مسلمان نہیں تھا، وہ بھی حوض کے کنارے بادشاہ کے ساتھ بیٹھا۔ اب وہ حوض مسجد میں شامل ہو گئے، پہلے مسجد کا حصہ نہیں تھا۔ تو اورنگزیب عالمگیر سے اس وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ یہ مدرسے کے بچوں کے اوپر اتنا خرچہ کر رہے ہیں،
یہ جائیں اپنی محنت مزدوری کریں، کاروبار کریں، اس کے ساتھ کمائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مدرسہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، ورنہ اپنا کام کریں، ملک پہ بوجھ تو نہ بنے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، ایک طالب علم کو بلایا، ادھر آؤ۔ وہ آیا، کہا میاں یہ ذرا بتانا، وزیر کا بیٹھو ذرا ادھر۔ کہا میں اس کی موجودگی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ وزیر سے کہا اس طالب علم کی موجودگی میں آپ سے ایک سوال کروں گا۔ کہا جی کیجئے۔ کہ سوال یہ ہے کہ اس حوض میں کتنا پانی ہے؟ اب حوض میں کتنا، اس ٹینکی میں کتنا پانی کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ اس حوض میں کتنا پانی ہے ذرا بتاؤ۔ تو وزیر کہنے لگا، چکرا گیا، کہنے لگا نہیں مجھے تو نہیں پتا اس میں کتنا پانی ہے۔ پھر آج کل کیوبک فٹ وغیرہ کا حساب ہوتا ہے، اس زمانے میں تو نہیں ہوتا تھا۔ ایک کو بند کیجیے گا، بٹن دبا دیجیے، وہ بٹن دبا دیجیے، جزاک اللہ۔ تو بادشاہ نے سوال کیا، اس کو بند کر کے آن کریں دوبارہ، مشین کو بند کر کے آن کریں۔ تو بادشاہ نے سوال کیا کہ اس حوض میں کتنا پانی ہے؟ تو وزیر بیچارہ پریشان ہو گیا۔ تو اب یہی سوال میں اس طالب علم سے کرتا ہوں۔ جب طالب علم سے سوال کیا، ہم یہ بتاؤ کہ اس میں کتنا پانی ہے، تو طالب علم کہنے لگا بادشاہ سلامت میں جواب تو دے دوں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا سوال غلط ہے۔ کہ میرا سوال غلط ہے؟ کہاں آپ کا سوال غلط ہے، لیکن غلط سوال کے باوجود میں جواب دوں، بس چھوڑ دیں، چل دیں۔ غلط سوال کے باوجود میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو۔ جواب یہ ہے کہ آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ اس میں کتنے پیالے پانی ہیں، آپ کو بتانا چاہیے تھا اس میں کتنا فٹ پانی ہے۔ آپ کو سوال فٹ کے حساب سے، آپ کو سوال پیالے کے حساب سے، آپ کو سوال اس حساب سے کرنا چاہیے، اس میں کتنا لیٹر پانی ہے، اس میں کتنا، اس حساب سے سوال کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال آپ نے نہیں کیا۔ اب جواب میرا سن لیجئے کہ اگر پیالہ حوض کے جتنا بڑا ہے تو ایک پیالہ، اگر پیالہ حوض سے آدھا ہے تو 2 پیالے، اگر پیالہ حوض سے چوتھائی ہے تو 4 پیالے، اگر پیالہ حوض کا سمن ہے یعنی 8واں ہے 1/8 تو 8 پیالے۔ آگے آپ خود ہی حساب لگا لیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ وزیر سے کہا کہ دیکھو مجھے اس پانی کتنا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس بندے نے جو جواب دیا ہے وہ جواب دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے کہ فوراً اس نے سوال کا اینالائز کیا، اور اینالائز کرنے کے بعد اس سوال کا جواب دیا، اور ایسا بہترین جواب دیا کہ اس کا آگے کوئی شخص بول نہیں سکتا۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ کہا لیکن اس کے باوجود میں نے اس طالب علم کو وزیر نہیں بنایا، تمہیں وزیر بنایا۔ کہا کیوں بھائی؟ کہا اس لیے کہ تیرا والد وزیر تھا، اور تو نے اپنے والد کو وزارت کرتے ہوئے دیکھا ہے، مشکل وقت میں فیصلے لیتے ہوئے دیکھا ہے، تو تم سمجھتے ہو کہ فیصلہ کیسے لیا جاتا ہے، معاملہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، تم اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہو، لہذا میں نے تمہیں اس لیے وزیر بنایا۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر کے گھر میں رکھا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو آگے چل کے وزیر بنایا، اور وزیر بنانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت دی اپنے نظام کے نفاذ کے لیے۔ یہ کہانی وہاں سے چل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی غلامی میں حضرت موسیٰ کی قوم تھی، اور حضرت موسیٰ بڑے امن سے رہ رہے تھے مدین کے اندر، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ دوسری قوم کو غلام بنایا ہوا تھا۔ غلام بنانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء۔ ایک غلام بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ قوم کو قتل کر دیا جائے، لہذا قوم کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو بچا لیا جائے، تو یہ بقیہ جو قوم ہوگی وہ آپ کی غلام بن کے رہے گی، کہ ہمیں مار نہ دیں، کہ ہمیں قتل نہ کر دیں، کہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ ایک غلام بنانے کا یہ طریقہ، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا غلام بنانے کا طریقہ یہ کہ ان کے نظریات کو کچل دیا جائے، ان کے نظریات کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ چنانچہ آج ہمارے ساتھ، ہم 1947 میں آزاد تو ہو گئے ہیں،
لیکن ہمارے نظریات آج کچلے ہوئے ہیں. ہمارے نظریات میں قرآن نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمارے نظریات قرآن کی بنیاد پر نہیں بنتے. ہمارے نظریات، بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بہت شدت غم کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نظریات جو بنتے ہیں، ماشاءاللہ مسجد میں آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا عام طور پہ نہیں سوچتے، لیکن جتنی میری دوسرے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، باہر کے لوگ مسائل پوچھنے آتے ہیں، دارالفتہ میں آتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل، آپس میں خاندان کے لڑائی جھگڑے اور یہ سب چیزیں، ہماری سوچ کی جو بنیاد ہے عام طور پہ ٹی وی ڈرامے، عام طور پہ انڈین فلمیں یا عام طور پہ دوسری تہذیبیں، وہ ہماری سوچ کی بنیاد بنی ہوئی ہے. وہ تو اپنی بیوی کو ایسے رکھتا ہے، یہ دیکھو یہ میرے ساتھ کیسا معاملہ کر رہا ہے. وہ تو اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، ان کا سلوک میرے ساتھ دیکھو کیسا ہے. مزاج میں ناشکری ہے، قرآن کی بنیاد پر ہے. ہمارے گھریلو نظام آپس میں تباہ ہے. ہماری شادیاں غیروں کے طریقے پر، ہمارے میتیں غیروں کے طریقے پر. اگر کوئی سمجھائے کہ دیکھو یہ شادی کا طریقہ نہیں، جاؤ یار یہ کہاں سے آگے. ہم نے کوئی ملا نہیں بننا، ہم نے کوئی مولوی نہیں بننا، ہم بس عام سے انسان ہیں، ہم ماڈریٹ مسلمان ہیں. واٹ از دس؟ ماڈریٹ مسلمان یہ کیا ہے؟ مسلمان تو ایک ہی ہوتا ہے، ایک ماڈریٹ ایک بیکورڈ ہے. یہ کہاں سے ہم نے تقسیم کہاں سے کی ہے؟ یہ وہی چیزیں ہمیں ماڈریٹ بناتی ہیں جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہوتی ہیں، وہی چیز ہمیں بیکورڈ بناتی ہیں جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہوتی ہیں. ہمارا دین ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک ایک ہی دین چل رہا ہے. کسی دین میں نہیں ہے کہ خدا ایک کے علاوہ کوئی اور بھی ہے. نہ حضرت آدم کی شریعت میں، نہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں، نہ حضرت ابراہیم کی شریعت میں اور نہ حضرت عیسیٰ کی شریعت. کسی کی شریعت میں یہ نہیں ہے، کسی کی شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنی. ہر ایک کی شریعت میں نماز پڑھنا ہے، ہر ایک کی شریعت میں روزہ رکھنا ہے. طریقہ اور ہے، ان کے 40 تھے ہمارے 30 ہیں، ان کے 3 تھے ہمارے 30 ہیں، کسی کے 5 تھے، کسی کے عاشورے کا تھا، کسی کا کوئی تھا، لیکن روزہ رکھا انہوں نے بھی. روزہ ہمارے ذمہ بھی ہے. حج انہوں نے بھی رکھا. کسی کے اندر طواف، کسی کے اندر صرف طواف ہے، سعی نہیں ہے. حضرت ابراہیم کے بعد طواف بھی آ گیا، سعی بھی آ گئی. پھر کسی نے جمرات پر رمی بھی کی ہے، کسی نے میدان عرفات میں قیام بھی کیا ہے. یعنی حج ان کے اوپر بھی تھا، حج ہمارے اوپر بھی ہے. تمام شریعتوں میں یہ ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ کسی نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، ہم کا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے بس. اور تو اتنا کوئی خاص فرق نہیں ہے. میں یہاں پہ کسی نے ہاتھ باندھ لی، یہاں پہ کسی نے ہاتھ باندھ لی، اس سے کوئی کافر تھوڑی ہو جاتا ہے. نماز تو پڑھ رہے ہیں. کسی نے سر پہ ٹوپی رکھ کے پڑھا، کسی نے پگڑی باندھ کے پڑھا، کسی نے ننگے سر پڑھا، نماز تو ہو جاتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اختلاف تو اللہ نے رکھے ہیں، لیکن دین ابتدا سے ایک ہے، آج تک ایک ہے. اللہ نے عورت کے حقوق تمام شریعتوں میں رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، ماں کے حقوق تمام شریعتوں میں رکھے اور ان کو آزاد رکھا ہے. ان کو آزاد رکھا ہے. تم چاہو تو ان کو رکھو، تم چاہو تو طلاق دے دو. بیویاں چاہیں تو مرد کے ساتھ رہیں، ورنہ طلاق لے کے الگ ہو سکتی ہیں. آزادی دی ہے، کسی کو قید نہیں کیا، نہ عورت کو قید کیا نہ مرد کو قید کیا. انہیں اتنی آزادی دی. بچوں کو آزادی دی ہے کہ ہاں تم اگر چاہو تو اپنے والدین سے بات کرو اور بتاؤ کہ تم اگر راضی ہو تو تمہارا نکاح ہو، ورنہ تم راضی نہیں ہو تو تمہارا نکاح نہیں. آزادی دی ہے شریعت نے، اور ایسی آزادی دی ہے، ایسی آزادی دی ہے جیسی آزادی کوئی دوسرا دے نہیں سکتا. کوئی دوسرے لوگ دعوے تو کرتے ہیں لیکن دین اور شریعت اور قانون نہیں بناتے اس آزادی کو. وہ آزادی لفظوں میں آزادی ہوتی ہے، ورنہ بہت بڑی قید ہوتی ہے. خیر، ہمیں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آزاد کروایا، اور آزاد کروانے کے بعد قرآن مجید میں سمجھایا وَنَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. انہوں نے تمہیں نظریاتی مار بھی دی تھی اور تمہیں جسمانی مار بھی دی تھی. آج الحمدللہ ہم جسمانی مار سے بچے ہوئے ہیں. ہمارے اوپر کوئی دشمن حملہ نہیں کر سکتا. ہم ایٹمی پاور ہیں، ہمارے پاس فورسز ہیں، ہماری سرحدوں پر حفاظت ہے، ہماری سرحدوں پر نگرانی ہے. اس کے بارے میں پچھلی مرتبہ بات کر چکا ہوں. لیکن ہم نظریاتی طور پہ ہارے ہوئے ہیں. ہماری قوم نظریاتی طور پہ تباہ ہو چکی ہے. ہماری قوم نظریاتی طور پہ بہت پیچھے جا چکی ہے. ہم انہی کی ایجادات کے اوپر زندہ ہیں. ہم انہی کی ایجادات کو پہنتے ہیں، ہم انہی کی ایجادات کو استعمال کرتے ہیں، انہی کی ایجاد کردہ چیزوں کو کھاتے ہیں. وجہ یہ کہ ہم نظریاتی طور پہ ان کے ماتحت بنے ہوئے ہیں. اگر ہم نظریاتی طور پہ ان سے ہٹ جائیں
نظریاتی طور پر تو ہمارے ملک کے اپنے انجینئرز بنیں گے. آج کوئی بھی متول آدمی اور کوئی اچھا پیسے والا آدمی وہ امپورٹڈ گاڑی استعمال کرنے کو پسند کرتا ہے, پاکستان کی گاڑی پسند نہیں کرتا. میں نہیں کہہ رہا یہ فالٹ ہے, میں نہیں کہہ رہا, اور نہ ہی یہ کوئی فالٹ ہے, حقیقت میں کوئی فالٹ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کیوں, اس لیے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ویسا نہیں ہے کہ ہم ان سے اچھی چیز بنا سکیں, ہم نہیں بنا پا رہے. ہمارے ملک کا جو فون ہے وہ کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں, نہ میری جیب میں نہ آپ کی جیب میں. ہونا یہ چاہیے ہمارے ملک کا فون سب کی جیب میں ہوتا. ہم امپورٹڈ فون استعمال کرتے ہیں, ہم امریکن فون استعمال کرتے ہیں, ہم چائنا کے اسمبلڈ فون استعمال کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے ملک میں ہے نہیں, کیونکہ ہم نظریاتی طور پہ آزاد نہیں ہیں. نظریاتی طور پہ آزاد کون؟ جی ملا صاحب ہو. اصل میں نظریاتی طور پہ آزاد جو طبقہ ہے ہمارا پڑھا لکھا طبقہ, ڈاکٹر, انجینئر اور یہ سب حضرات, یہ جب نظریاتی طور پر آزاد ہوں گے پھر ان سے بڑھ کر آگے بنیں گے. اللہ رب العزت نے جو توحید کی ضرب سب سے پہلی لگائی ہے, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے ہیں, یہ بات یاد رکھنا. اس کے بعد تم سب سے بڑے ہو. چنانچہ خبردار جو کسی بندر کی پوجا کی, خبردار جو کسی سانپ کی پوجا کی, خبردار جو تم نے ہوا کی پوجا کی, خبردار جو تم نے کسی پہاڑ کی پوجا کی, تم سب سے بڑے ہو. اس کے بعد انسان نے پہیہ ایجاد کیا, ٹائر, اس کے بعد مشینری ایجاد ہوئی, اس کے بعد دوسری چیزیں ایجاد ہونا شروع ہوئی. ورنہ انسان تو ان کی پوجا کرتا تھا, انسان تو بندروں کی پوجا کرتا تھا, انسان نعوذ باللہ من ذالک گوبر کی پوجا کرتا تھا, کھجور کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرتا تھا, دودھ کی پوجا کرتا تھا, سانپ کی پوجا کرتا تھا انسان. اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو بھیج کے اس کی آزادی دی. ایسی اللہ نے ہمیں وطن دے کر بھی آزادی دی ہے کہ ہم جسمانی طور پر بھی آزاد ہوں لیکن نظریاتی طور پر بھی آزاد ہوں. میری یہ بات کہنے سے کوئی انقلاب نہیں آئے گا, لیکن میں اتنا سمجھ سکتا ہوں کہ اگر یہ بات میرے اور آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہم نظریاتی طور پر آزاد ہیں, ہم دوسروں کی نسبت کچھ اچھا کر سکتے ہیں. جب ہم اپنا وطن خود بنا سکتے ہیں, ہم اپنے وطن کی آزادی کے لیے لڑ سکتے ہیں, ہم اپنے وطن کی آزادی کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں, اپنی سرحدوں کو محفوظ کر سکتے ہیں, تو ہم اسلحہ نہیں بنا سکتے. جب ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں, دنیا کی سب سے بڑی مشین ایٹم بم ہم بنا سکتے ہیں, جب ہم بنا سکتے تو ہم گاڑی نہیں بنا سکتے, ہم اپنا بلب نہیں بنا, ہمارا بلب بھی باہر سے آتا ہے, ہمارے پنکھے بھی باہر سے آتے ہیں, اسمبل پاکستان میں ہو رہے. تو بھائی آزادی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک جسمانی آزادی ہوتی ہے اور ایک نظریاتی آزادی ہوتی ہے. آج بڑی ضرورت ہے, الحمدللہ ہمیں 74-75 سال ہو گئے ہمیں جسمانی طور پہ آزاد ہوئے, لیکن نظریاتی طور پر ہم ابھی تک جکڑے ہوئے ہیں, ہم نظریاتی طور پر ابھی تک دوسروں کے پیچھے چل رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نظریاتی طور پہ خود کو آزاد کریں, اپنے تعلیمی سسٹم کو آزاد کریں. ہم باہر جا کے پڑھنا اور باہر جا کے تجربہ حاصل کرنا یہ کوئی منع نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ باہر کے تجربے کو اپنے ملک میں استعمال کریں. اور انہیں کے تجربے کے سامنے ہم پاکستان کوئی باہر سے آتا ہے تو بتاتے ہیں وہاں کی سڑکیں اتنی اچھی, وہاں کی عمارتیں اتنی اچھی, وہاں کا یہ بہت تعریف کرتے ہیں. تعریف کرنا بالکل صحیح ہے کیونکہ ان کا حق ہے, انہوں نے محنت کی ہے, بالکل تعریف کرنی بھی چاہیے. لیکن ان کی تعریف سے ایسا مروب ہونا کہ اپنے ملک کو برا کہنا شروع کر دینا کہ ہمارے ملک میں تو کچھ بھی نہیں ہے. میرے ساتھ ایک دفعہ سفر میں ایک صاحب تھے, تو ایک پولیس والے وہاں سے گزرے تو دیکھ کے زور سے ہنسے. میں نے کہا بھائی کیوں ہنسے؟ کہتے ہیں ان کا پیٹ اتنا باہر نکلا تھا, مجھے دیکھ کے ہنسی آ گئی ان کا. اور وہاں کی پولیس ہے صرف فٹ اور سکس پیک اور یہ اتنا مضبوط, پتہ چلتا ہے کہ واقعی پولیس والا ہے. اور ہمارے ملک کی پولیس دیکھو ان کا پیٹ نکلا. میں نے کہا بھائی آپ باہر رہتے ہیں, اسی ملک کی تعلیم کے دم پہ آپ باہر گئے ہیں اور آج آپ اسی ملک کے کسی فرد کا مذاق اڑا رہے ہیں, یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. آپ آؤ پولیس میں بھرتی ہو اور بتاؤ کہ ایسا پاکستانی پولیس والا ہونا چاہیے. بل یہ ہے کہ ہم اگر دوسروں سے متاثر ہوتے ہیں تو اپنوں کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں, اپنے ملک میں جو مل رہا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. ہاں دوسروں سے متاثر ہے اور یہ ایک کمزوری ہے اپنے اندر کی کہ ہم دوسروں کو دیکھ کے فوراً مروب ہوئی, کیسا گھر بنایا ہے, کیسی گاڑی لی ہوئی ہے, کیسی گھڑی پہنی ہوئی ہے, ہم متاثر ہو جاتے ہیں. ظاہری طور پر انسان متاثر ہوتا ہے, اچھی چیز کو دیکھ کے متاثر ہونا طبیعی بات ہے, لیکن اپنوں کی برائی کرنا شروع کر دینا یہ صحیح نہیں. لہذا یہ اگست کا مہینہ 14 اگست کی تاریخ ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہم اپنے ملک کا شکر ادا کریں کہ یہ جو ہمیں ملک ملا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. اور اللہ نے ابتدا سے لے کے, میں آگے اور بھی باتیں بتاتا, بنی اسرائیل تک میری بات پہنچی ہے, آگے بھی آپ کو باتیں بتاتا کہ اللہ رب العزت نے کیسے قوموں کو غیروں کے چنگل سے آزاد کروایا ہے. یہاں تک اللہ کرتے ہیں. نظریاتی طور پر نکلنا قوم کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. ان اللہ
لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ یہ اللہ نے قرآن سورہ انفال آیت نمبر 53 اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ایک نظریہ اور ایک طریقہ کار بیان فرمایا ہے۔ لہذا نمبر ایک تو یہ کہ ہم ملت اسلامیہ پاکستان کا دل سے شکر ادا کریں کہ اللہ جی آپ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، ہم اس کے اوپر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہے کہ اپنے آپ کو نظریاتی طور پہ مضبوط کریں، چاہے آپ کسی کالج میں پڑھتے ہیں، چاہے آپ کسی کالج میں پڑھاتے ہیں، چاہے کسی آفس میں کام کرتے ہیں یا کسی آفس میں آپ کولیگ ہیں یا باس ہیں، آپ اس نظریے کو لے کر چلیں کہ میری ایک اپنی سوچ ہے، میری ایک اپنی ذات ہے اور مجھے اپنے طور پہ آگے بڑھنا ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں آگے کھولیں گی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جو قربانی تھی وہ بھی اسی آزادی کے منہج پر تھی، آزادی کے اس منہج کے اوپر قربانی تھی، ایسی بلا وجہ اپنی جانوں کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ملت اسلامیہ پاکستان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔